سب ٹھیک ہے. تو اسٹیفن سیکر کے اسحاق ڈار کے انٹرویو نے نقصان پہنچا دیا پی ایم ایل این کو بہت زیادہ. مطلب میرا کام تو آسان کر دیا. پورا ہفتہ مجھے کوئی نہ کوئی میڈیا اسٹریٹجی پلان کرنی پڑی. یقین کریں پچھلا پورا ہفتہ ریلیکس کیا ہے. کوئی میڈیا کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی. اور جو شریف آدمی ملک صاحب جیسے ان کے لیے مسئلہ بنا دیتے ہیں. یا تو چلو اس طرح کے بندوں کو بٹھا دیں جن کو میڈیا پہ بولنا آتا ہے, کوئی تھوڑا لاجک کا پتا ہے. اب ضروری تھوڑی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب رشتہ دار ہیں. یہی تو جب فیملی لمیٹڈ پارٹیز آتی ہیں تو یہی بیڑا غرق ہوتا ہے کہ جو خانہ نمبر 2 کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رشتہ داری کی وجہ سے خانہ نمبر 1 میں ڈال دیا جاتا ہے. اور وہ تڑکے وہ ایک گیدڑ تھا نا, اس کو کسی نے کہا کہ تم شیر لگتے ہو. تو اس نے کہا اچھا واقعی. اس نے کہا تمہاری فر بھی شیر والی ساری. تو ایک دن شیر آگے آ گیا, انہوں نے حملہ کر دیا. تو گیدڑ ادڑا پڑا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا یار شیر تو میں نہیں لگتا تھا, میرے شریکوں نے ایسے ہی جھوٹ موٹ کہہ کے مجھے لڑوا دیا. تو انہوں نے بالکل کوئی ریزائن نہیں دینے. میں آپ کو کلیئر کروں, ہاں میں نے ماسک بھی دیں گے, ہاں میں نے ادھر مینار پاکستان پہ پانی بھی دیں گے. اچھا فیسیلیٹیٹ کریں گے, بالکل کریں گے. لوگوں کو یہ بتائیں گے کیونکہ ان کی کرونا کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ آپ ایک سائڈ پہ کہیں غیر قانونی ہے. ایس او پیز کو پرمیشن آپ نہیں دے رہے, غیر قانونی. ہم دیکھیے کیونکہ یہ ہمارے شہریوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, پہلے سے ڈال رہے ہیں نا, یہ تو سب کو پتا ہے. ہم وہاں پر ماسک دیں گے, کوشش کریں گے کہ اگر کسی کی جان وہاں سے بچائی جا سکے, اور انہیں انفارم بھی کریں گے. کیوں نہیں رن کر رہے ہوں. یہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر ان کے پاس ٹوٹل 7 8 5 4 ہزار سے زیادہ بندے ان کے پاس اکٹھے نہیں ہونے. کوئی مرنے نہیں جانا چاہتا. 4 5 ہزار 8 کر لیں گے زیادہ سے زیادہ, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. 1.5 سے 2 لاکھ بندہ چاہیے مینار پاکستان کو. تو یہ آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, ڈرون کیمرے بھی ادھر ہونے ہیں. آپ کو نظر آ جائے گا. ابھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو کیا آپ اوپر سے لیفلیٹس بھی پھینکیں گے راستے میں؟ ابھی ہمارے پارٹی کے ایک سپورٹر ہیں ریحان نقشبندی صاحب, ان کا ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میسج آیا ہے, اور وہ نون کا ایک گھر ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مریم صفدر صاحبہ کا بیٹا ادھر کھڑا ہوگا اور نواز شریف کے دونوں بیٹے کھڑے ہوں گے تو ہم بھی آ جائیں گے جلسے میں. یہ تو نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کو چھپا کے رکھیں اور پبلک کے بچوں کو اپنی شادی پہ منگنی پہ بھی بختاور صاحبہ کی 70 لوگ بلائے تھے ٹوٹل 70 لوگ. اور جب قاضی حسین احمد صاحب کی مرحوم کی صاحبزادی پرسہ دینے گئیں, تعزیت کرنے گئیں, تو مریم صاحبہ نہیں ملی کووڈ کی وجہ سے. اپنے گھر کے عالم یہ ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں کرونا کا. بہت چیزیں اکٹھی ہو گئی آپ کا جواب دینے کے لیے. اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہاں بنیادی فرق کس بات کا ہے. فرق یہ ہے کہ غالباً بشمول ڈاکٹر صاحب کے جب آپ بات کرتے ہیں آپ بہت ساری ذاتی بات اس میں آ جاتی ہے, اور آپ اس پہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ یہ کیسے شیر کی کھال پہ نہ دی اور یہ کر دی اور وہ کر دیا. دیکھیں بعض اوقات جملہ مترجہ بھی ہے تو اس پہ پھر کیا کہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کا کام آسان ایسے نہیں ہونا تھا کہ آپ کو ایک ہارٹ ٹاک کے ٹی وی پروگرام سے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو. آپ کا آسان کام ایسے ہونا تھا کہ اگر آپ پبلک کو کوئی ریلیف دے دیتے, آپ ان کی کوئی مہنگائی کم کر دیتے, آپ کی کوئی گورننس کی کوئی اچھی آپ کی کوئی وزیر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو گیا سیاسی طور پہ. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا تھوڑا سا اس سے مختلف ایک نقطۂ نظر ہے. میرا مختلف نقطۂ نظر اس لیے کہ میں ایک گراس روٹ کا ایک ورکر ٹائپ آدمی ہوں. میری ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, میں دن رات لوگوں میں انٹریکٹ کرتا ہوں. میں عوامی تکلیف کو دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت بلبلا رہے ہیں غربت سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے. یہ وہ مسائل ہیں جس پر اگر حکومت کی توجہ ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا. لوگوں کو اس چیز سے بھی شکوہ ہے کہ یعنی یہ میرا بھی شکوہ ہے, ذاتی طور پہ یہ میرا شکوہ ہے کہ سیاسی لوگ ملک کو جوڑتے ہیں. آج حکومت کہہ رہی ہے کہ انفیکشس کنٹرول جو آرڈیننس ہے پنجاب کا کووڈ کے حوالے سے, پینڈیمک کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے, اس کی آپ کھلم کھلا وائلیشن کر رہے ہیں. اس کے اوپر NCOC کی ریگولیشنز آ چکی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. حکومت بار بار اس کے حوالے سے اپنی بیانات دے رہی ہے. انہوں نے ایک لا بھی بنا دیا ہے انفیکشس کا. آپ وکیل ہیں, جب لا بن گیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لوگ لا کی وائلیشن کریں گے. جو پرائیویٹ کمرشل انٹرسٹ ہے, جو اسپیکر سسٹم دے گا, براڈ کاسٹنگ دے گا, اسٹیج دے گا, کرسیاں دے گا, وہ بھی اس کی وائلیشن کریں گے, اور وہ اس کے خلاف کیسز بھی درج کر رہے ہیں. محترمہ بریگن نے کہا ہے کہ 2500 FIRs یہ درج کر چکے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ یہ اس کو انلیگل ایکٹیویٹی قرار دے رہے ہیں, قانون کا سہارا لے رہے ہیں, آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں. یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو 2 ٹوک انداز میں نے پہلے بھی کوشش کی, لیکن آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. تو میں نے کہا کیونکہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ کا فیصلہ ہے, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ بات ایک طرف ہے, یہ بات ایک طرف ہے. پیپل آر ڈائنگ فار نان پروویژن آف آکسیجن ان ہاسپٹلس.
پر پشاور میں جہاں پہ پچھلے 7-8 سال سے ان کی حکومت ہے، وہاں پر میں کیا کہہ سکتا ہوں جا کے کہ اگر ان کا سارا بیانیہ یہ ہو گورنمنٹ کا کہ کووڈ جو پھیل رہا ہے اس کی سرچ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرے. میں نے کل بھی ایک ٹاک شو پہ کہا، میں بھی ڈاکٹر صاحب کو آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، میں اور ان کے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کوئی این سی او سی کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں کہ اگر حیدرآباد میں انفیکٹیویٹی ریٹ اتنا ہائی ہے تو وہاں پہ تو کوئی پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہوا نا. اب کوئٹہ کا جو انفیکٹیویٹی ریٹ ہے لو ہے، وہاں تو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے. گجرانوالہ کا انفیکٹیویٹی ریٹ لو ہے، وہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے. اور جہاں پر ہاسپٹلس کے اوپر سسٹم پہ بوجھ آ رہا ہے وہ چوک ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی جلسے نہیں ہوئے. پشاور کے اندر یہ جو آپ نان پروویژن آف آکسیجن ہے، یعنی بیسکس پرووائڈ نہیں کی جا رہی لوگ. اچھا نہیں، لیکن وہاں پہ اس جلسے نے آکسیجن فراہم کرنے سے تو نہیں روکا نا بھائی جان. وہ تو بیسکس تھی نا، ایک ہاسپٹل میں ہے ہی نہیں اور لوگ مر رہے ہیں. اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے ان کے اوپر، جن کے اوپر ہونی چاہیے. اور یہاں سوال یہ دوسرا میرا آپ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ان کا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مس مینجمنٹ ہے کیسے صوبے کے اندر آپ کی، میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اس کا ریسپانس لے لوں، میں اسی کا ریسپانس لے لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اسی پوائنٹ کا لے لوں جواب. میں آپ کا پوائنٹ آپ سے بہتر پریزنٹ کر دوں. میں سر آپ سے بہتر اس کو آرگومنٹ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے 2013 سے. نہیں، وہ میرا یقین ہے کہ آپ بہتر کریں گے. اوپر بہت زیادہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آکسیجن کا پلانٹ آپ نے وہاں نہیں لگایا، جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور کے اندر ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پنڈی سے ہمیں آکسیجن آتی تھی، ہمیں آکسیجن آئی نہیں ہے، وہاں ڈیتھ ہو گئی ہے. کل سارا دن وہاں کے ہیلتھ منسٹر اور ان کے فائنانس منسٹر جو ہیں تیمور جھگڑا صاحب اس کی ایکسپلینیشن دیتے رہے، ہم یہ سزائیں دیں گے. تو کوشچن ہے تو پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا مالک صاحب کہ آپ کی بڑی نیگلیجنس ہو گئی ہے وہاں پہ. دیکھیے بات یہ جبکہ آپ نے سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے اگینسٹ اپوزیشن. بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے پاکستان میں نگلیکٹ ہوا. اگر وہاں پر کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے، آج اس کی انکوائری رپورٹ آئی ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. آپ ویسٹ میں رہے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہوتی، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، لیکن ایسے انسیڈنٹس ویسٹ میں بھی ہوتے ہیں جہاں پہ نیگلیجنسی کسی نہ کسی کی، جب اتنا پریشر ہوتا ہے. میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اگین اٹ از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی کہ میں ان کو جسٹیفائی کروں. میری رسپانسبلٹی ہے کہ پبلک پروٹیکٹ ہو. تو جس نے بھی کیا وہ اس کا بھگتے گا، جس کی بھی غلطی ہے، وہ لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، کراچی میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. ملک صاحب کو میرا جواب یہ ہے، میں بتا رہا ہوں. ملک صاحب نے 2-3 باتیں کہی. ملک صاحب نے کہا جی ان کو چاہیے کہ یہ غربت پہ، مہنگائی پہ کام کریں. تو میں وہ جواب دے دوں. ایک تو آپ نے دیکھا ہم بالکل خوش نہیں تھے جو مہنگائی ہوئی، لیکن جو یہ لوٹ مار کر کے گئے تو اس سے جو روپی ڈی ویلیو ہوا اس سے انفلیشن ہونی تھی. ہم نے اللہ کا شکر ہے چینی بھی اب نیچے کی ہے، آٹا بھی کیا. ہم نے مہنگائی کو قابو کیا اور مزید کریں گے. باقی آپ ٹیکسٹائل دیکھ لیں تو اس ٹائم 120% پہ ان کے پاس فیصل آباد کے اندر آرڈرز ہیں. ان کے زمانے میں جو لوم، پاور لوم 42 روپے کلو کباڑ کے حساب سے بکتی تھی، آج 50,000 پاور لوم وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، 30,000 نئی آ رہی ہے. تقریباً 2 لاکھ وہاں پر جابز کی جو ہے وہ اسامیاں خالی ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں ورکرز کو. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہو، کنسٹرکشن تعمیرات ہو، سیمنٹ، سریا، اینٹ، پلاٹ، کار، موٹر سائیکل، واشنگ مشین، یو نیم اٹ. آپ جا کے سروے کر لیں. میں گجرانوالہ کے چیمبر آف کامرس میں گیا ہوں جو ان کا گڑھ ہے. تو چیمبر آف کامرس میں تو بزنس مین ہوں گے نا، بہت سارے نون سے بھی بلانگ کرتے ہیں. ویری ہیپی کہ اکانومی اوپر جا رہی ہے. سیالکوٹ پھر انہوں نے سیٹیں وہاں سے جیتی ہوئی ہیں. چیمبر آف کامرس کہتا ہے کہ اکانومی بہت اوپر جا رہی ہے. فیصل آباد ٹھیک ہے ہم نے سیٹیں جیتی ہوئی لیکن ان کا بھی ووٹ بینک ہے وہاں پر. دے آر ویری ہیپی کہ ہمیں پہلی دفعہ اس طرح کی سپورٹ ملی. کراچی جہاں سے زیادہ صوبہ سندھ میں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہاں کے بزنس مین عقیل کریم کو بلا لیں. تو کرونا کے ٹف حالات میں جب پوری دنیا کی اکانومی نیچے گئی ہے، عمران خان کی وزڈم کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اوپر آ رہی ہے. لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ کووڈ پھیلا کے اس کو تباہ کریں. ایک الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی احساس ہو گیا ہے کہ اکانومی آہستہ آہستہ اب ریکوری کے روڈ پہ ہے اور آپ لوگ خوفزدہ ہیں کہ 2.5 برس کے بعد اگر اکانومی ریکور کرنے لگ جائے اور 6 مہینے میں نہیں ڈاکٹر صاحب ناٹ ایٹ آل کچھ نہ کچھ کانفلکٹ ہو جائے اور کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن شیکر کا بھی سوال نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا نا میں تھوڑا سا فور کریکشن آف ریکارڈ میں 2-3 باتیں آپ سے کہہ دوں. دیکھیں نمبر 1 پہلا یہ ہمارے سارے تحریک انصاف کے دوستوں کا ایک زور اور اصرار ہے کہ لوٹ مار. تو میں نے ایک لسٹ مقدمات کی اکٹھی کروائی ہے جن مقدمات میں نے ایک تو وہ کوانٹم آف لوٹ مار دیکھوں کہ جو مینلی میری لیڈرشپ کے اوپر جو الزام ہے، اور دوسرا میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں وہ کون سے مقدمات ہیں جو کسی عدالت میں گئے ہیں اور اس کے ساتھ پروسیڈ آف کرائم اٹیچڈ ہے. تو میں آپ کے پروگرام میں
یہ آپ کو اس کی جو ڈیٹیل جو یہ روز لوٹ مار کا شور ہے وہ سب ان کے پرائیویٹ بزنسز کے اندر کی بات ہے. کسی جگہ پر بھی کسی گورنمنٹ کے ایکسچیکر کو نقصان پہنچانے کی, کسی گورنمنٹ کے پروجیکٹ سے کوئی فنڈنگ کے اوپر کوئی نیب کا الزام بھی ہو تو سر ہم دینے دار ہیں آپ کے. نیب نے آج تک یہ الزام بھی نہیں لگایا کہ ہمارا خدا نخواستہ کسی گورنمنٹ کے فنڈ کے ساتھ وہاں پر کوئی مس اپروپریشن کا کوئی جھگڑا ہے. اب آگے بات کہ جو اکانومی کے اشارے ہیں وہ کیسے ہیں, اشارے کیا آ رہے ہیں. اچھا میں ریسنٹلی مجھے تھوڑی ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں اگر لارج سکیل مینوفیکچرنگ اگر فیصل آباد کا جو صنعت کار ہے اور وہ اگر لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں ہے تو وہ تو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جو شرح ترقی ہوگی وہ 1.3 سے اوپر نہیں جائے گی, اور جو میڈیم اینڈ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں وہ تو بیچارے مرے پڑے ہیں منفی میں ہے سر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی اپنی ان ٹیم سے جو ان کے پاس ایک گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جو یہ انٹریکشنز کرتے ہیں یہ جاتے ہیں چیمبر. دونوں چیزوں پہ آپ کا جواب آ گیا ہے. ابھی 1.5 منٹ ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف یہ والی چیز سمجھنا چاہتا ہوں جو آپ نے یہ کہا کہ جہاں پر بھی الزام آپ کی لیڈرشپ پہ لگا اور کرائم آف پروسیڈ ذرا جو ساتھ لگائی ہیں نیب نے یا عدالت کے سامنے آیا ہے وہ در حقیقت ان کے پرائیویٹ کاروبار جو ہیں شریف خاندان کے یا پی ایم ایل کے لوگوں کے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آفس جو پبلک آفس کے پیسے کھانے جو ہیں یہ سرکار کو نقصان پہنچانا یا حکومت کو یا ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچانے کی ایویڈنس نہیں آئی. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے موہت. اب میں ایک پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں, میرے اگر آج اثاثے 5 کروڑ ہیں اور جب میں آفس چھوڑوں اور میرے اثاثے جو ہیں وہ 5 ارب ہو جائیں تو یہ میں بزنس پڑھاتا رہا ہوں. یہ دنیا میں کسی یہ منطق نہیں ہے انلیس کہ میں پروو کروں کہ فیس بک میں نے بنائی تھی اور وہ میں نے بیچی ہے 5 بلین کی. تو اگر آپ کے پاس منطق ہو تو آپ جواب دے دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے کیا تھا, یہاں سے میں نے پیسہ کمایا. ان کی بھینس جو ہے 10-10 کروڑ کا دودھ دیتی ہے. ان کے ہاں ٹی ٹی پہ ایسے لوگ ان کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی بھجواتے ہیں جو لوگ کبھی زندگی میں لاہور سے باہر نہیں گئے, کراچی تک نہیں گئے, جنہوں نے پاسپورٹ نہیں بنائے. ایسے لوگ ہیں جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور اس ٹائم وہ فوت تھے جب ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے. پھر ان کی تمام لیڈرشپ مجھے اجازت دیں گے ایک آدھ بندہ ہے مجھے اسی نقطے پہ اجازت ملک صاحب کی طرح کا ایک آدھ بندہ میرا خیال شاید کوئی پتہ نہیں کیوں بچ گیا ہے. ایک آدھ بندہ نکال کے سب نے سرکار کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ خرم دستگیر صاحب ادھر آپ کے پروگرام پہ لڑے تھے پیٹرول پمپ تو چھوڑے, وہ بھی سرکاری زمین پہ بنا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے اسی نقطے پہ اجازت دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں سارے اوفینسو کے باوجود 30 سیکنڈ لے لیں سر. آگے اگلا سیگمنٹ ہے سر پلیز میرے بریک. میں چانس دیتا ہوں ملک صاحب سر 30 سیکنڈ سر پلیز. اچھا دیکھیں میں سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا آپ کو ابھی سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ میں اس لیے آپ سے میں نے آپ کو روکنا مناسب سمجھا کہ دیکھیں نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے یہ جو ایک ریٹرک ہے جو شہزاد اکبر بھی اکثر کہتے ہیں یہاں کے, اور جو ایک پوری کہانی بیان کی جاتی ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر نہیں گئے اور ان کے, تو میرا خیال ہے وہ پھر فارم 24 اب عدالتوں میں وہ بات آ رہی ہے نا, تو اس کو ان بینکنگ کے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کے لیے ملک صاحب وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ملک صاحب میں نے آپ کے لیے ڈیلے کر دیا, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین اتنا کہنا ہے کہ جلسے کے حوالے سے جو ہماری ہے کہ لاہور کے جلسے کا اپوزیشن کیسے کو بہت بڑا امپیکٹ پیدا کرے گی, کیسے وہاں سے فتح ڈیرائیو کرے گی, کیسے بڑے بڑے فیصلے ہوں گے, اس کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی جو ہے ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے آرمی چیف نے 73 برس میں پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا ہے. سعودی عرب کے بعد وہ 2 دن کے لیے یو اے میں ہوں گے. اس دورے کی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اہمیت کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر بریک.